ایک نوجوان اور باہمت خاتون سراغ رساں کی کہانی۔ ایک شفاق اور زیرک مجرم اس کے عشق کا دعوے دار تھا۔ ریشمی خطرہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ ملزم رام سنگھ، جس کے ہاتھ پورے 1 درجن بے گناہ انسانوں کے خون سے رنگین ہیں، بلا شک و شبہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو قانون کی آخری شدید ترین سزا دی جائے۔ ملک کے اس خوفناک مجرم کی گرفتاری میں پرائیویٹ سراغ رساں مس زارینہ نے جو دلیرانہ اور حیرت ناک خدمات انجام دی ہیں، عدالت ان کا اعتراف انتہائی فخر کے ساتھ کرتی ہے۔ عدالت کے یہ الفاظ ہزاروں تماشائیوں کی سماعت میں ہونس گونج رہے تھے، جو کہ سال رواں کے اس انتہائی سنسنی خیز مقدمے کی کارروائی سننے کے بعد عدالت کی عمارت سے نکل رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ مجرم رام سنگھ، جس کو اخبارات اور پولیس نے ملک کا ایک خوفناک ترین مجرم قرار دیا تھا، اور جس نے 1 سال کے اندر ملک کے مختلف حصوں میں 12 انسانوں کا خون کر کے بے اندازہ دولت پر ہاتھ صاف کیا تھا، محض زارینہ کی حیرت ناک دلیری اور ذہانت کی بدولت قانون کی گرفت میں آ سکا تھا۔ پرائیویٹ سراغ رساں کی حیثیت سے زارینہ کا یہ دوسرا ہی کامیاب کیس تھا، لیکن ان کیسوں سے ہی یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ زارینہ میں وہ تمام خصوصیات قدرت نے ودیعت کر دی ہیں جو ایک ممتاز کامیاب سراغ رساں کے لیے ضروری ہیں، اور اخبارات نے پورے وثوق کے ساتھ پیش گوئی کر دی تھی کہ اگر زارینہ کی کامیابیوں کی ایسی رفتار قائم رہی تو وہ یقیناً نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا کی پہلی کامیاب اور نمایاں سراغ رساں خاتون ثابت ہوں گی۔ عدالت کی عمارت میں ایک طرف زارینہ کو بہت سے اخباری نمائندے گھیرے ہوئے تھے۔ زارینہ ایک قدرے کشیدہ قامت اور صحت مند و حسین جواں خاتون تھیں، اور اس کی بڑی بڑی درخشاں آنکھوں کی طرف ایک نظر ڈالنے سے ہی یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ قدرت نے اسے ایک غیر معمولی دل و دماغ عطا کیا ہے۔ یونیورسٹی میں جہاں اس نے MSc کی ڈگری ممتاز درجے میں حاصل کی تھی، وہاں وہ کھیل کود کی بھی ہیرو رہ چکی تھی۔ ایک دولت مند سابق سپرنٹینڈنٹ پولیس کی تنہا اولاد ہونے کے زیر اثر طفولیت سے انکشاف جرائم کا شوق رہا تھا، اور جب اس کا باپ ایک خونی مجرم کی تفتیش کے دوران گولی کا نشانہ بنا تو اسی وقت زارینہ نے عہد کر لیا تھا کہ اپنی باقی زندگی جرائم کی تفتیش میں صرف کرے گی۔ مسلسل 4 برس تک غیر ممالک میں فلسفہ جرائم کی نظری و عملی تعلیم کے بعد زارینہ نے ملک میں واپس آ کر ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی حیثیت سے کام شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں اس کے دوستوں اور ہمدردوں نے اصرار کے ساتھ یہ مشورہ دیا تھا کہ سراغ رسانی کا خطرناک شغل ایک عورت کے لیے مناسب نہیں، لیکن زارینہ اپنے ارادے پر قائم رہی، اور اس کے ابتدائی 2 کیس جب شاندار کامیابی پر ختم ہوئے تو سب نے محسوس کر لیا کہ واقعی قدرت نے زارینہ کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخباری نمائندوں کے ہجوم میں زارینہ ایک نمایاں خوش طبع اور فاتحانہ مسرت کے ساتھ سوالات کا جواب دے رہی تھی، اور اخباری فوٹوگرافروں کے کیمرے ہر پہلو سے اس کی تصویریں لینے میں مشغول تھے۔ آپ کو سراغ رسانی کے شغل میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ایک نمائندے نے سوال کیا۔ آپ نے یہ 100% مردانہ سوال پوچھا ہے، زارینہ بولی۔ ایک مرد یقیناً یہی سمجھتا ہے کہ عورت ایک ڈرپوک کم عقل جانور ہے، لیکن میں پوچھتی ہوں کہ اگر ایک عورت
मैदान जंग में सिपाही और मैदान इल्म अमल में एक फलसफी, एक शायर, एक सियासतदान, एक डॉक्टर, एक मौजिद वगैरह बन सकती है, तो एक सुराग रसा क्यों नहीं बन सकती? आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया का बेहतरीन सुराग रसा कौन है मिस्टर शाहब? जारीना ने बिला तामुल जवाब दिया। उनके तरीका अमल का गहरा मुताला करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या आपको ये अंदेशा नहीं कि मुजरिम राम सिंह के गिरोह के बाकी लोग आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे? दुनिया का हर मुजरिम फितरी तौर पर बुज़दिल होता है, जारीना ने जवाब दिया, और मुजरिमों का कोई गिरोह अपने सरदार के खात्मे के बाद कायम नहीं रह सकता, बशर्तिया के कोई और सरदार उसको मुरत्तब ना करे। मुझे यकीन है कि पुलिस उस गिरोह के बाकी मानदा अफराद को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। सुना है आप घूंसाबाजी की माहिर हैं, एक नुमाइंदे ने पूछा। इसका बेहतरीन जवाब तो मैं अमली तौर पर ही दे सकती हूँ, जारीना ने मुस्कुरा कर कहा, और नुमाइंदों में एक कहका पड़ा। आप यकीनन एक मखदूश किस्म की बीवी साबित होंगी। किसी ने फिक्रा उड़ाया, बशर्तिया के मेरा शौहर आपकी तरह बुज़दिल वाक़े हो। मजमे में एक कहका बुलंद हुआ। तो आप किस किस्म के इंसान से शादी करना पसंद करेंगी? ऐसी रात की बातें औरतें आप अखबार वालों को नहीं बताया करती, जारीना ने हंसकर कहा। लेकिन अब आपको मायूस करना भी मुनासिब मालूम नहीं होता। मेरा ख्याल है कि मेरा शौहर अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ वो कामयाब मुजरिम जिसको मैं गिरफ्तार ना कर सकूं। खूब, यानी आप कभी शादी करना नहीं चाहती। आप इन अल्फाज से जो मायने चाहे आखुज कर लें, लेकिन ये अल्फाज बहुत खतरनाक है मिस जारीना, एक तरफ से आवाज आई। जारीना ने मुड़कर देखा। पुश्त की तरफ इंस्पेक्टर जैदी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी शानदार शख्सियत में जहानत और दिलेरी का एक हसीन इम्तिजाज नुमाया था। मैं माजूर हूं जैदी साहब, जारीना ने जवाब दिया। खतरात से तो मुझे इश्क है। आपकी शानदार कामयाबी पर अपने महकमे की तरफ से मुबारकबाद अर्ज करता हूं, इंस्पेक्टर जैदी ने कहा। शुक्रिया, जारीना बोली, लेकिन इस कामयाबी में आपका हिस्सा भी शामिल है। अगर आप चलती ट्रेन में ऐन वक्त पर गुसल खाने में तुलू ना हो जाते तो राम सिंह के हाथों मेरी जिंदगी का आफताब गुरूब हो चुका होता। तुलू गुसल खाने में से? किसी ने कहा, और हंसी की एक लहर मजमुए में दौड़ गई। निस घंटे के बाद जब जारीना अपने खूबसूरत मकान फिरदौस मंजिल में वापस पहुंची तो पोर्टिको से मोहल्लिक बरामदे में उसके कदीम रफीक व शफीक छिक्कन मियाँ उसके मुंतजिर थे। छिक्कन मियाँ की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने अपनी उम्र के 45 साल गुजारने के बावजूद अब तक बूढ़ा होना ना सीखा था। उनके सफ़ेद बालों के मुतालिक तो ये रिवायत हकीकत थी कि जवानी के इब्तदाई अयाम में भी लोगों ने उनको इसी आलम में देखा था। वो जारीना के मरहूम बाप के इंतहाई करीबी दोस्त थे, और चूंकि दुनिया में छिक्कन मियाँ का कोई खानदानी अजीज जिंदा ना था, इसलिए वो मुस्तकिल तौर पर जारीना के एक खानदानी फर्द की तरह फिरदौस मंजिल में जिंदगी बसर कर रहे थे। छिक्कन मियाँ हम उम्र दोस्तों की तरह जारीना से बेतकल्लुफ थे। चाय के बाद अगर छिक्कन मियाँ को कोई शय अजीज थी तो छालिया तंबाकू, लेकिन पान से उनको चिढ़ थी। छालिया तंबाकू का बटवा उनके हाथ में तकरीबन हर वक्त इस तरह नजर आता था कि लोग उसको चैम्बरलेन की छत्ती कहने लगे थे। कोई मनहूस सात ऐसी होती होगी कि छिक्कन मियाँ के मुंह में छालिया ना हो और उनके जबड़े मवेशी की तरह जुगाली करते नजर ना आते हों। इसी मुनासबत से बाज लोग शरारत में उनको बड़ा खफश कह देते थे। छिक्कन मियाँ फेले लाजिम के तौर पर स्याह शेरवानी इस्तेमाल फरमाते थे, जिसका रंग अक्सर औकात उनके बालों की तरह गर्द की नजर हो जाता था। शेरवानी के बटन लगाना उनके मजहब में जुर्म था।
اس لیے شیروانی اور ان میں صرف آستینوں کا فرق رہ جاتا تھا۔ چھکن میاں کی رفتار کا اگر گراف بنا دیا جائے تو ایک ایسی لکیر کی طرح بنے گا جو سانپ کی طرح لہراتی چلی گئی ہو۔ وہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ، جن کو شریفانہ اور احمقانہ دونوں ہی کہا جا سکتا ہے، چھکن میاں میں چند اور اوصاف باطن بھی تھے جن کا اندازہ صرف ان لوگوں کو تھا جو ان کو بہت قریب سے جانتے تھے۔ مثلاً وہ انتہائی بے خوف و دلیر طبیعت کے مالک تھے، اور خطرناک حالات اور دشوار مرحلوں میں ان کا دماغ حیرت ناک ذہانت کا ثبوت دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑے خطرے کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اس طرح سکون سے جگالی کرتے رہتے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ ان متضاد خصوصیات کی وجہ سے چھکن میاں بے حد مقبول انسان لگتے تھے۔ بڑے لوگ ان کو بیٹا کہتے تھے اور چھوٹے ان کو میاں کہہ کر پکارتے تھے، اور برابر کے لوگ بھائی کہتے تھے، اور زارینہ شرارت کے وقت ان کو بیک وقت میاں بیٹے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ جیسے ہی زارینہ برآمدے میں داخل ہوئی، چھکن میاں نے منہ چلاتے ہوئے اور اپنے سیاہ چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ آ گئیں؟ گویا کہ آپ کو کوئی شک ہے؟ زارینہ نے مسکرا کر کہا، لیکن یہ آپ وہاں عدالت میں کیوں نہیں آئے؟ عدالت؟ جی ہاں، چھکن میاں نے عالم بے خودی میں کہا، کچھ نہیں، میں نے سوچا گویا کہ لو چھالیاں کھاؤ گی۔ چھکن میاں نے اپنا بٹوا بڑھاتے ہوئے تواضع فرمائی۔ یہ ان کے حسن اتفاق کی خصوصیت تھی کہ جس سے دو باتیں کرتے تھے اس کو ہر چند منٹ کے بعد چھالیا کی پیشکش کرتے رہتے تھے۔ میں تم کو بتا چکی ہوں چھکن میاں کہ باخدایا چھالیا اور بٹوا میری طرف نہ بڑھایا کرو۔ زارینہ نے بناوٹی برہمی سے کہا، کوئی مضاحکہ نہیں۔ چھکن میاں نے بٹوا شیروانی کی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا، میرا حافظہ ذرا کمزور ہے، گویا کہ زارینہ اندر کمرے میں پہنچ کر کاؤچ پر بیٹھ گئیں تو چھکن میاں نے میز کے قریب کھڑے ہو کر کہا، زارینہ، جنگ ابھی گویا کہ ختم نہیں ہوئی۔ جنگ؟ زارینہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے گویا کہ رام سنگھ۔ چھکن میاں نے فلسفانہ سنجیدگی سے کہا، اس کے گروہ سے غافل رہنا گویا کہ حماقت ہے۔ لوگوں کو بزدل بنانے میں تو تمہیں کمال حاصل ہے چھکن میاں۔ زارینہ نے مسکرا کر کہا، لیکن مجھے تو خطرے کی بو محسوس ہوتی ہے، گویا کہ تمہاری ناک ضرورت سے زیادہ تیز ہے، گویا کہ زارینہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوت، تم تو گویا کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ خفا ہو گئے؟ زارینہ نے مسکرا کر کہا، خفا کی گویا کہ ایسی تیسی، ہم کہہ رہے ہیں ایک دماغ کی بات اور تم ہو گویا کہ آپ کی باتوں میں دماغ کم ہوتا ہے اور گویا کہ بہت زیادہ۔ زارینہ نے ہنس کر کہا، تعجب یہ ہے کہ جب تم چاہتے ہو تو گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہو، لیکن ایک بار بھی گویا کہ زبان پر نہیں آتا۔ یہ ثبوت ہے اس خاکسار کی قوت ارادی کا۔ چھکن میاں ایک بھیانک سی مسکراہٹ سے بولے، لو چھالیا، توبہ، معاف کرنا، میں پھر بھول گیا تھا۔ زارینہ نے ایک کہکا لگایا اور بولی، چھکن میاں، تم آدمی نہیں، ایک چلتا پھرتا لطیفہ ہو۔ سوچتی ہوں اگر تم خدا نہ کرے کسی دن کسی مجرم کی گولی کا نشانہ بن گئے تو دنیا میں میرا جی کیسے لگے گا۔ چھکن میاں کوئی بے تکا جواب دینے ہی والے تھے کہ خان چائے لے آیا، اور چھکن میاں دنیا و مافیا کو بھول کر چائے کی پیالی میں غرق ہو گئے۔ چائے تو تم نے گویا کہ فرسٹ کلاس بنائی ہے یسوع خان۔ چھکن میاں نے گرم چائے کا ایک گہرا گھونٹ لے کر کہا، نہیں میاں، نہیں میاں، ہم گلاس میں چائے نہیں لاتے۔ گلاس نہیں، کلاس، چھکن میاں نے تصحیح فرمائی، دونوں ایک ہی بات۔ یسوع، زارینہ بولی، جاؤ اپنا کام کرو۔ بسرو چشم خانم، یسوع خان نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ سیاہ طوفانی رات کا گہرا سناٹا
शहर पर छाया हुआ था। सोते सोते यकायक जारीना अपनी मसेरी पर लपक कर उठ बैठी। उसका जिस्म एक खौफ अंगेज कशीदगी के आलम में आगे की तरफ झुका हुआ था। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी, वहशतनाक खामोशी। जारीना का दिल उसको अपने हलक में धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने दिमाग को यकसू करने की कोशिश की। एक अजीब सी पुरअसरार आवाज ने उसे नींद से चौंका दिया था। कैसी आवाज थी वो? मां राम सिंह और उसके गिरोह का तसव्वुर उसके जहन पर कौन गया। कमरे की तारीकी उसे जानदार महसूस होने लगी। मालूम होता था खामोशी ने एक ठोस मादी वजूद इख्तियार कर लिया है। कमरे की हवा में उसे किसी पुरअसरार वजूद की सांस की रमक महसूस हो रही थी, जैसे कोई शख्स करीब ही अंधेरे में चुपचाप खड़ा हो। किसी की हरकत करने की एक हल्की सी आवाज ने जारीना को फिर चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा। सलाखदार खिड़की के उस पार एक तारीक सा साया एक साथ के लिए नजर पड़ा और फिर अंधेरे में तहलील हो गया। और ठीक उसी वक्त कोई हल्की सी नामालूम शय उसकी मसहरी पर आकर गिरी। गिरने की आवाज इस कदर खफीफ थी कि आवाज और खामोशी में कोई फर्क महसूस ना होता था। जारीना ने उस आवाज को सुना नहीं बल्कि महसूस किया, और खतरे के पूरे एहसास ने उसकी दिलेरी और जहनी तेजी को बेदार किया। ये क्या शय थी जो उसके बिस्तर पर गिरी थी और बेहरकत उसी तरह पड़ी हुई थी? ये सवालात उसके जहन पर ज़र्ब लगाने लगे। उसका हाथ एहतियात से टटोलता हुआ आगे बढ़ा। बरकी रोशनी का बिस्तरी स्विच उसे जल्द ही मिल गया और कमरा तेज बल्ब से रोशन हो गया। जारीना ने बिस्तर पर नजर डाली और उसकी आंखें फिक्र हैरत से खुली की खुली रह गईं। बिस्तर की अतलसी सफेदी पर एक गहरे अर्गवानी रंग की रेशमी गेंद पड़ी चमक रही थी। अर्गवानी गेंद, और बेख्तियाराना जारीना का हाथ तकिए के नीचे रिवॉल्वर पर सख्त हो गया। ये बज़ाहिर मासूम और बेजरर गेंद दरअसल खतरात से भरपूर थी। अर्गवानी रंग गिरफ्तार शुदा मुजरिम राम सिंह के गिरोह की मखसूस अलामत था। उस गिरोह के सफाक हाथों ने जितने इंसानों की जान ली थी, उन सब की लाशों के पास अर्गवानी रंग की कोई ना कोई चीज पड़ी पाई गई थी। उनको कत्ल की धमकी के जो खतूत मिले थे, उन सब का रंग अर्गवानी रंग ही था। अखबारात में राम सिंह के खूनी कारनामों की दास्तान पढ़ने वाला शख्स समझ सकता था कि इस अर्गवानी रेशमी गेंद के पीछे किस कदर खौफनाक धमकी और हौलनाक पैगाम हो सकता है। जारीना की हसीन पेशानी पर ख्यालात की शिकने नमूदार होने लगी। क्या राम सिंह का गिरोह उससे इंतकाम लेने का इरादा कर चुका है? क्या ये अर्गवानी गेंद उसको खबरदार करने के लिए ही खिड़की की सलाखों से फेंकी गई थी? रिवॉल्वर संभाल कर जारीना उठी और खिड़की के करीब आकर बागीचे में नजर डाली। अंधेरे में तारीक साया गायब हो चुका था और अचानक उसे याद आया कि नींद से उसको जिस आवाज ने जगा दिया था, वो एक दबे हुए खौफनाक कहके की आवाज थी, जैसे कोई शख्स रुमाल मुंह पर रखकर हंस रहा हो। एक बात बिल्कुल यकीनी थी, कहका लगाने वाला पुरअसरार साया अपनी असली आवाज को छुपाने के लिए अपना हाथ और रुमाल मुंह पर रखकर हंस रहा था। लेकिन क्यों? इसलिए कि उसे डर था कि उसकी आवाज को जारीना शनाख्त कर लेगी। जारीना ने मसहरी पर वापस आकर अर्गवानी गेंद पर नजर डाली। उसे महसूस हुआ कि गेंद वहां पड़ी हुई उसका मजाक उड़ा रही है। बेजान गेंद एक शैतानी मखलूक की तरह जारीना के दिलो दिमाग पर जादू सा करती महसूस होती थी। जारीना ने हाथ बढ़ाया और बिस्तर पर से गेंद को उठाया। अचानक टेलीफोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। गेंद को हाथ में लिए हुए
اس نے ریسیور کو اٹھا لیا۔ ہیلو، آپ کون صاحب ہیں؟ وہ بولی، نیند کو خراب کرنے کی معافی چاہتا ہوں، ایک مردانہ آواز نے کہا۔ آپ کی تعریف گیند سے دریافت کر لیجئے۔ آواز نے سکون سے کہا، خوب، لیکن اس کا مطلب؟ زارینہ نے لا علمی کی انداز میں کہا، مطلب تو ظاہر ہے، یعنی ارغوانی رنگ کا مطلب آپ اب تک نہیں سمجھیں؟ رام سنگھ کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ اگر میں ایسا چاہوں تو کیا یہ نامناسب ہے؟ بے شک، زارینہ نے مستحکم آواز میں کہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم خودکشی کر رہے ہو۔ خودکشی؟ ہاں، اس لیے کہ بہت جلد تم کو بھی پھانسی کا وہی پھندا نصیب ہوگا جو کہ رام سنگھ کو ختم کر چکا ہے۔ آپ کو اپنی دلیری و ذہانت پر بڑا اعتماد ہے۔ اس بات کا ثبوت تمہارے تمام ساتھیوں کی گرفتاری پر ہی مل جائے گا۔ اگر آپ اس طرح کھڑکی کھلی چھوڑ کر سوتی رہیں گی تو گرفتاری کی نوبت آنا مشکل ہے۔ آواز نے ہنس کر کہا، میں چاہتا تو گیند کے بجائے ریوالور کی گولی آپ تک پہنچا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ شکریہ، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ یہ غلطی تو میں نے جان بوجھ کر کی۔ یعنی تم احمق ہو، زارینہ نے طنزیہ کہا۔ نہیں، آواز نے اسی سکون سے کہا، مجھے زیادہ سے زیادہ آپ ایک غدار کہہ سکتی ہیں۔ میرا فرض تھا کہ اپنے مرحوم سردار کا انتقام لینے کے لیے ریشمی گیند کی جگہ اپنے ریوالور سے آپ پر نشانہ لگاتا۔ خیر، ہٹائیے اس بحث کو، آپ کی نیند خوامخواہ خراب ہو رہی ہے۔ کہیے، آپ کو یہ خوبصورت ریشمی گیند کا تحفہ پسند آیا؟ کیا اعلان جنگ ہے؟ نہیں، اظہار شوق، عرض تمنا، آواز نے قدرے کانپتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو زیادہ دیر الجھن میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ سنیں، آپ کو اپنے وہ الفاظ یاد ہیں نا جو آپ نے چند روز پیشتر اخباری نمائندوں کے ایک سوال کے جواب میں کہے تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا شوہر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہ کامیاب مجرم جس کو آپ گرفتار نہ کر سکیں۔ کیا یہ واقعی آپ کا سنجیدہ فیصلہ تھا؟ فرض کر لو کہ ایسا ہی تھا، پھر؟ زارینہ نے فکر آمیز لاپرواہی سے کہا، میں ایک امیدوار کی حیثیت سے خود کو پیش کرتا ہوں۔ خوب، زارینہ نے دلچسپی سے کہا، کیا واقعی میں تمہارا یہ سنجیدہ فیصلہ ہے؟ اس کا جواب میرے بیتاب دل کی دھڑکنیں ہی دے سکتی ہیں، جن کو آپ ٹیلی فون پر سن نہیں سکتی۔ آواز نے کہا، میں آپ کو ہلاک کرنے کے لیے اس روز بھی عدالت تک پہنچا تھا، لیکن آپ کے حسن نے مجھے ایک کپکپی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور شاعری بھی کر لیتے ہو تم؟ ہر شاعر عاشق ہو یا نہ ہو، مگر ہر عاشق شاعر ضرور ہوتا ہے۔ گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مس زارینہ۔ یہ ارغوانی گیند میرا چیلنج ہے۔ میں آج سے ایک حیرت ناک و کامیاب و مکمل جرائم کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ ناکام ثابت ہوئیں تو اپنے اعلان کے مطابق آپ کو مجھ نااہل سے شادی کرنا ہوگی۔ منظور ہے آپ کو میرا چیلنج؟ زارینہ نے دلچسپی اور حیرت کے ساتھ یہ الفاظ سنے اور اس کی پیشانی پر غور و فکر کے آثار پیدا ہو گئے۔ تم آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ بولی، یہ میرے سوال کا جواب نہیں محترمہ، مجھے چیلنج منظور ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ زارینہ کے پرائیویٹ سیکرٹری راکیش نے سہپیر کی چائے ختم کر کے سگریٹ سلگائی اور دھیمے سے سروں میں گنگناتے ہوئے شام کی ڈاک کو دیکھنا شروع کیا۔ موسیقی راکیش کی فطرت میں شامل تھی اور زندگی کا شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا تھا کہ اس کے لبوں پر یا دل کے پردوں پر کوئی گیت رقص نہ کرتا ہو۔ جن خطوط پر پرائیویٹ اور نجی لکھا ہوا تھا ان کو الگ ایک منقش ٹرے میں رکھ کر اس نے باقی خطوط پر نظر ڈالنی شروع کی۔ یکایک لبوں پر اس کا گیت رک کر رہ گیا، ہونٹوں پر پہلے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور پھر حیرت و فکر کی ایک گرہ سی پڑ گئی۔ یہ دوسرا ہی خط تھا
لیکن وہ اس کو ایسی محویت کے عالم میں پڑھ رہا تھا جیسے ڈاک میں اور کوئی خط ہی موجود نہ ہو۔ خط کے آخر میں اس نے لکھنے والے کے نام پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے منہ سے ایک حیرت کی سیٹی نکل گئی۔ ارغوانی خطرہ، اس نے تعجب سے پڑھا۔ راکیش کو موسیقی کے بعد اگر کسی شے سے دلچسپی تھی تو خطرات سے۔ اس نے خط کو پھر شروع سے پڑھنا شروع کیا، پورا پڑھ لیا اور پھر دہرانے لگا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہے۔ جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہی کاغذ پر مرقوم بھی ہے۔ اچانک اس نے اجلت سے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر کے بجھا دیا اور خط کو لیے ہوئے زارینہ کے پاس پہنچا۔ زارینہ اور چھکن میاں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے گزشتہ شب کے واقعات پر رائے زنی کر رہے تھے اور ان کے درمیان میز پر ارغوانی ریشمی گیند رکھی ہوئی تھی۔ راکیش کی نظر جیسے ہی اس گیند پر پڑی، حیرت و فکر سے اس کی سانس رک گئی۔ کیا بات ہے مسٹر راکیش؟ زارینہ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ راکیش ایک قدم آگے بڑھا اور خاموشی کے ساتھ خط کو زارینہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ خط عمدہ قسم کے سبک ارغوانی کاغذ پر انگریزی کے خوبصورت چھوٹے ٹائپ میں تحریر تھا۔ عبارت حسب ذیل تھی: مس زارینہ، مجھے یقین ہے کہ اس خطوط سے بیشتر ہی میرا تحفہ ارغوانی گیند آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی۔ یہ تحریر آپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے سے قبل لکھ رہا ہوں۔ اگر ٹیلی فون پر بات کرنے کا ارادہ پورا نہ ہو سکا تو یہ تحریر غالباً آپ کو میرا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین کرا دے گی۔ آپ کو اپنی زندگی کا شریک بنانے کے لیے ایک ایسے خوش قسمت و کامیاب مجرم کی تلاش ہے جس کو آپ گرفتار نہ کر سکیں۔ میں خود کو اس خوش قسمتی کا مستحق ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے سردار رام سنگھ کا انتقام لینے کے لیے میں نے آپ کو ہلاک کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن محبت، اف، بڑا ستم ظریف قانون ہے محبت کا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جرائم کس نوعیت کے ہوں گے جن کو آپ پسند کریں گی۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے جرائم کا ایک بالکل انوکھا پروگرام بنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جرائم تاریخ میں اپنی مثال خود ہی ہوں گے، انتہائی حیرت ناک، انتہائی صفاقانہ اور بے حد دلچسپ۔ ہر جرم سے بیشتر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جرم کس طرح عمل میں لایا گیا اور اس کے بعد مجھے تلاش کر کے پھانسی کے تختے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھانسی کا تختہ، بے شک، کیونکہ میرے جرائم کی قانونی سزا اس سے کم نہ ہوگی۔ معمولی جرائم نہ آپ کے لیے دلچسپ ہوں گے اور نہ میرے لیے۔ اب میرا پروگرام بھی نوٹ کر لیجئے۔ میں لگاتار نصف درجن قتل کرنا چاہتا ہوں۔ نصف درجن ہی کیونکہ اس لیے آپ کے حسین نام زارینہ میں 6 حرف ہیں: زے، الف، رے، یہ، نون، ہا۔ میرا پہلا شکار وہ ہوگا جس کا نام زے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا نمبر آئے گا جس کے نام کا پہلا حرف الف ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس ترتیب سے قتل کرتا ہوا اگر یہ خاکسار آپ کے آخر حرف ہے تک پہنچ گیا اور آپ مجھے گرفتار نہ کر سکیں تو آپ کو اپنی شکست تسلیم کرنی ہوگی اور اپنے اعلان کے مطابق مجھے میرا انعام عطا کرنا ہوگا۔ اس طرح میری ملاقات آپ سے یا تو ہماری باہمی شادی کے دن ہوگی یا پھر میری پھانسی کے دن۔ اس سلسلے کا پہلا قتل ماہ رواں کی 10 تاریخ کو عمل میں آئے گا۔ رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی پوری روشنی میں، کسی خفیہ اور سنسان مقام پر نہیں، بلکہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے میدان میں 10-20 ہزار انسانوں کی آنکھوں کے سامنے۔ کیا آپ میرے اس کارنامے کو ایک شاہکار جرم نہیں تسلیم کریں گی؟ یاد رہے کہ مقتول کا نام زے سے شروع ہوتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، میرا اشارہ خود آپ کی طرف یا انسپیکٹر زیدی کی طرف نہیں۔ میرا شکار تو ایک ایسا شخص ہوگا جو دیکھنے میں انسان مگر باطن میں شیطان ہے۔
اس کو انسانوں کی دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ میں کوئی دیوانہ آدمی یا وحشی بھیڑیا نہیں کہ بے گناہ انسانوں کا خون کرتا پھروں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کرکٹ میچ میں ضرور آئیں گی۔ اطلاعاً اس خط کی نقل آپ کے ساتھ ہی انسپیکٹر زیدی کے پاس بھی روانہ کر دی گئی ہے تاکہ مجھے گرفتار کرنے میں وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ آپ کا امیدوار کرم، ارغوانی خطرہ۔ زارینہ نے خط کا مطالعہ کر کے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ دروازے کے قریب انسپیکٹر زیدی بھی موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک ارغوانی کاغذ چمک رہا تھا۔ کمرے میں ہر شخص خاموشی میں غرق تھا۔ یہ مذاق ہے یا حقیقت؟ انسپیکٹر زیدی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیوانگی، راکیش بولا۔ میرے خیال میں تو یہ مذاق بھی ہے اور دیوانگی بھی۔ زارینہ نے مسکرا کر کہا، استغفر اللہ، یہ کیا وحشت ہے صاحب۔ گویا کہ چھکن میاں بےتاب ہو کر بولے اور خط لے کر مطالعہ کرنے لگے۔ ہر سطر کے بعد ان کے چہرے پر جیومیٹری کی مختلف شکلیں بنتی اور مٹتی نظر آ رہی تھیں۔ چلتے ہوئے منہ کی رفتار تیز ہوتی جاتی تھی اور کھلی ہوئی چوپٹ آنکھیں ابل کر چشمے کے شیشوں سے ٹکراتی معلوم ہوتی تھی۔ آدمی تو یہ نستعلیق معلوم ہوتا ہے۔ چھکن میاں نے چشمے کے اوپر سے حاضرین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ زیدی چونک کر بولا۔ مطلب کیا؟ لیجیے چھالیا حاضر ہے زیدی صاحب۔ جی نہیں شکریہ، انسپیکٹر زیدی نے کہا، اور اس کے بعد زارینہ سے مخاطب ہوا۔ یہ گیند آپ کو کیسے ملی؟ زارینہ نے گزشتہ شب کا تمام واقعہ دہرایا اور کہا۔ آپ نے کوئی نتیجہ نکالا؟ یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا، انسپیکٹر زیدی نے کہا۔ بظاہر تو خط ایک مریض دماغ کی پیداوار معلوم ہوتا ہے، لیکن ٹیلی فون پر اس شخص نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے اس کے دماغی توازن پر شک و شبہ کیا جا سکے۔ زارینہ نے کہا۔ بعض پاگل لوگ انتہائی ذہانت کی باتیں کر لیتے ہیں، راکیش بولا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، زارینہ نے جواب دیا۔ اگر یہ شخص واقعی پاگل یا نیم دیوانہ بھی ہو تب بھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے دیوانے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے مسٹر راکیش، اور میں اسے قبول کر چکی ہوں۔ چیلنج؟ چھکن میاں نے آنکھیں بند کر کے اس طرح کہا گویا مراقبے میں پہنچ گئے ہیں۔ آج 8 تاریخ ہے، انسپیکٹر زیدی بولا۔ پرسوں اسپورٹس اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ میچ شروع ہو رہا ہے۔ وہاں ہزاروں انسانوں کا مجموعہ ہوگا، اور نہ جانے ان میں کتنے آدمی ایسے ہیں جن کے نام کا ابتدائی حرف زے ہوگا۔ ایسی حالت میں کوئی پیش بندی کیسے کی جا سکتی ہے؟ مجرم نے موقع بھی خوب انتخاب کیا۔ اس کا علاج تو ایک ہی ہے حضور، چھکن میاں نے کہا۔ کیسا علاج؟ انسپیکٹر زیدی بولے۔ اشتہار کیسا؟ استغفر اللہ، آپ گویا کہ اشتہار بھی نہیں سمجھتے، چھکن میاں نے کہا۔ ارے میاں، کیوں نہ اخباروں میں اشتہار نکال دیا جائے کہ کوئی بھی شخص جس کا نام زے سے شروع ہوتا ہے میچ دیکھنے نہ جائے، ورنہ قتل کا خوف ہے۔ لوگ اس اشتہار کو کسی افیمچی کی بکواس کہیں گے حضور، زیدی ہنس کر بولا۔ خوب، تو آپ افیمچی حضرات کو گویا احمق سمجھتے ہیں؟ چھکن میاں بگڑ کر بولے۔ ارے میاں، ہم نے خود پرسوں اس نعمت سے شغل کیا ہے، ہم سے پوچھئے تو معلوم ہوگا کہ آپ سب خود ہی احمق الزی واقع ہو کر رہ گئے ہیں۔ ذرا تشریح بھی فرما دیجئے اس رائے عالی کی۔ تشریح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گویا کہ معلوم ہوتا ہے آپ سب شدید قسم کے زکام میں مبتلا ہیں۔ زکام یہاں کہاں سے آکودہ بزرگوں؟ زکام نازل ہوا ہے گویا کہ آپ کی ناک سے، سمجھے آپ برخوردار؟ ناک سمجھتے ہیں آپ؟ ناک کیا، میں تو خاک بھی نہیں سمجھا۔ چھکن میاں نے صحیح کہا ہے زیدی صاحب، زارینہ پوری سنجیدگی سے بولی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ پراسرار خط کسی عورت نے لکھا ہے۔ عورت؟ گویا کہ لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ناک بے حد تیز واقع ہوئی ہے، زارینہ بولی۔ خط کے ارغوانی کاغذ میں جو بہت خفیف سی خوشبو ہے وہ یقیناً کسی زنانہ قسم کے سینٹ یا عطر کی ہے۔ بالکل
گویا کہ 100%۔ چھکن میاں نے فخریہ کہا۔ لیکن ٹیلی فون پر جس شخص نے آپ سے گفتگو کی وہ تو مرد ہی تھا، زیدی نے کہا۔ زارینہ نے جواب نہ دیا، وہ کسی گہرے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک ایک بھیانک اور بلند کہکے نے سب کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ سڑک کے اس پار ایک پاگل چلاتا ہوا جا رہا تھا، دھوکہ، دھوکہ، خون، لاشیں۔ زارینہ نے ارغوانی گیند اور خط اٹھائی اور اپنی تجربہ گاہ میں داخل ہو گئی۔